حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی سخی تھے، سخیوں کے سردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، بہت زیادہ سخاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی، تیز آندھی سے بھی زیادہ آقا علیہ السلام کی سخاوت ہو جاتی تھی کہ اتنی تیز آندھی نہیں ہوتی جتنی تیز آقا علیہ السلام کی سخاوت ہوتی تھی، لیکن بے شمار سخاوت کرتے تھے، اتنی تیزی سے سخاوت کرتے تھے کہ ہوا بھی اس سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال کر کے ہمدردی کی ترغیب دے کے امت کو سبق دیا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اور پورا سال جتنا ہو سکے آپس کے اندر ہمدردی کی جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے دکھ تکلیف کو، بھوک پیاس کو محسوس کیا جائے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ مسلمان تو مسلمان کا ایک ہی جسم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن کجسد واحد اذا اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ سارے مومنین ایک ہی جسم کے مانند ہیں، کہ جس طرح جسم کے کسی حصے میں جب سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ سر میں درد ہے تو باقی جسم سکون کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا جسم، آنکھیں نیند سے معروم ہوتی ہیں جب سر کے اندر درد ہوتا ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ سارے مومن اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جب ایک مومن کو دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے تو سارے مومنین کو اس کا درد ہونا چاہیے۔ اگر درد نہیں ہوتا، اگر دکھ نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی تو ان کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کے ایمان کے اندر کمزوری ہے، ان کا ایمان وہ نہیں ہے کہ جو ہے دکھ محسوس کر سکے، کسی ہمسائے اور پڑوسی کی جو ہے بھوک اور پیاس کو محسوس کر سکے، اس لیے ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بار بار خرچ کرنے کی، اپنے راستے کے اندر، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسی ترغیب دی ہے خرچ کرنے کی، اور ایسے جو ہے اللہ رب العزت نے ایسی ترغیب دی ہے کہ عام سے عام جو ہے ان پڑھ سے ان پڑھ لوگ جو ہے شخص کے ذہن کے اندر بھی اچھی طرح وہ آ جائے اور اس وہ خرچ کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے بہت صحابہ کرام تو ایسے خرچ کرنے والے تھے، اپنی عمدہ سے عمدہ چیز کو خرچ کرنے والے تھے۔ قرآن مجید کی جب آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، جو تمہاری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے، جب تک اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم کامل ثواب کو نہیں پا سکتے، نیکی کے کمال درجے کو نہیں پا سکتے۔ تو فرمایا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باغ تھا مسجد نبی کے سامنے، باغ تھا بیر رہا، تو اس باغ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، بہت گھنا باغ تھا، اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا کہ جس کا پانی بہت میٹھا تھا، بڑا جو ہے بڑا مزیدار پانی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی پینے کے لیے اس باغ کے اندر تشریف لے جاتے تھے۔ فرمایا جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو حضرت ابو طلحہ انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم کمال درجے کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ عرض کی یا رسول اللہ، یہ باغ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، یہ باغ میری سب سے قیمتی چیز ہے، اس کو میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، فرمایا یہی کامل درجے کی نیکی ہے، اور تو ایسا کر کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر اس کو تقسیم کر دے، جو قریبی رشتہ دار مستحق ہیں ان کے اندر تقسیم کر دے۔ تو فرمایا کہ سب سے اعلیٰ صدقہ ہی وہی ہے جو انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر، جو مستحق لوگ ہیں اپنے رشتہ داروں کے اندر، ان پر خرچ کرتا ہے۔ فرمایا اور صدقہ کرنے پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اپنے قریبی رشتہ داروں پر ثواب ملتا ہے، فرمایا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو صدقے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا صلہ رحمی کا، رشتے کو بچانے کا، صلہ رحمی کا، آپس کے اندر جو ہے قطع تعلقی سے باز رہنے کا جو ثواب ملتا ہے، قطع تعلقی نہیں ہوتی، صلہ رحمی ہوتی ہے، تو اس کا بھی اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے بڑا اور قیمتی صدقہ وہی ہے جو انسان اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے۔
जो रिश्ते दारों के अंदर मुस्तहिक लोग हैं उनको देखा जाए, उन पर खर्च किया जाए। आज बड़ी बड़ी जो है पार्टियां की जाती हैं, बड़े बड़े फंक्शन किए जाते हैं, लेकिन जो बेचारे मुस्तहिक और नादार अपने रिश्तेदार होते हैं उनको पूछा नहीं जाता। उनके जो है उनकी बेटियां बैठी होती हैं, कोई रिश्ते नहीं हो रहे होते, बैठ तो बड़ी जो है पार्टी हो रही होती है, लोगों को दिखलाने के लिए बड़े से बड़े माल खर्च किए जाते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों के अंदर नौजवान लड़कियां भी बैठी हैं कि उनको कुछ दे के उनकी शादी के इंतज़ाम किया जाए, उनके जहेज के इंतज़ाम किया जाए, उनके साथ हमदर्दी और सिला रहमी की जाए, अपने करीबी रिश्तेदारों की ईद का ख्याल किया जाए, उनकी खुशी का ख्याल किया जाए। तो ये सबसे बड़ा सदका है। बजाय लोगों को देने के भी सवाब मिलेगा, लेकिन जो सवाब अपने करीबी रिश्तेदारों पर खर्च करने का मिलेगा वो दूसरे लोगों को खर्च करने पर नहीं मिलेगा, दूसरे लोगों को देने पर वो सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे कीमती और बड़ा सदका अपने करीबी रिश्तेदारों पर खर्च करना है। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु उठे और अपने चच्चों के बेटों के अंदर जो मुस्तहिक थे सारा बाग उनके अंदर तकसीम कर दिया।